اور شاید آپ میرے سامنے ہمت کر کے انکار کر کے نکل جائیں کہ نہیں ہماری زندگی میں تو وہم نہیں ہے، ہم وہم کے پابند نہیں ہیں، ہم خیالات کے پابند نہیں ہیں، مگر اسے کیا کیجیے گا، ہماری خواتین چاہے جاہل ہوں چاہے پڑھی لکھی، ان کی زندگی کا 80-85% کاروبار فقط وہم پر چل رہا ہے، فقط اوہام پر چل رہا ہے، اور ایسا قبضہ ذہنوں پر وہم کا ہے، ایک نہیں 10 آیتیں قرآن کی پڑھیں کوئی اثر نہ ہوگا، 50 حدیثیں سنائیں کوئی اثر نہ ہوگا، 100-200 تقریریں کر دیں کوئی اثر نہ ہوگا، وہ خالی ذہن میں وہم پیدا کرا دیں، انشاءاللہ کام خود بخود ہوتا رہے گا۔ قرآن مجید میں 36 مقامات پر نماز کا ذکر ہے۔ پیغمبر اسلام نے ساری حیات مسلمانوں کو نماز کی دعوت دی اور خود پڑھتے رہے، ائمہ معصومین نے رات رات بھر نمازیں پڑھی، مولا کا سر زخمی ہوا نماز میں، فرزند رسول کا سر کٹ گیا سجدے معبود میں، اتنے واضح دلائل، کتنے انسان ایسے ہیں جن کو نمازی نہ بنا سکے، نہ انہیں آیتیں راستے بلا سکی، نہ حدیثیں لا سکی، نہ سیرت لا سکی، نہ کردار لا سکا، کوئی راستے بنا لا سکا، اور اسی انسان سے جب یہ کہہ دیا گیا کہ جاگ سے خط تم کو بھیجا جا رہا ہے، اس خط کی 14, 15, 13, 12 نقلیں اگر بنا کے تم لوگوں میں تقسیم نہ کرو گے تو ایک ہفتے کے اندر تمہارا گھر تباہ ہو جائے گا۔ اب زیراکس کی مشین کے سامنے کھڑے ہوئے، ایک کاپی کا 1 درہم لے لیے یا 2 لے لیے 10 لے لیے، مگر ابھی بنا دیجیے تاکہ ہم 13 آدمی ڈھونڈ کے انہیں پھنسائیں، گرفتار کریں اور جلدی جلدی ان کے حوالے کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر رک جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر تباہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جوان بیٹا مر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی مر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زوجہ کا سہاگ اجڑ جائے، جلدی یہ کام ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کسی کے اجڑ جانے کا، برباد ہو جانے کا، مر جانے کا وہم شامل ہو گیا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا تھا کہ نماز نہ پڑھو گے تو گھر اجڑ جائے گا، نبی نے نہیں کہا تھا نماز نہ پڑھو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، امام نے نہیں کہا سجدہ نہ کرو گے تو بیٹا مر جائے گا، کیونکہ انہوں نے توہمات کا سہارا نہیں لیا۔ توجہ کریں، انہوں نے وہم کا سہارا نہیں لیا، لہذا وہ خدا رہا اس کی بات نہ چل سکی، وہ نبی رہے ان کی بات نہ مانی گئی، وہ امام رہے ان کا فرمان نہ مانا گیا، یہ بد نصیب کچھ نہیں تھا مگر اس کی بات مان لی گئی۔ توجہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہم کا سہارا لیا، وہ اپنی عظمتوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں، میں خدا ہوں میری اطاعت ہونی چاہیے، میں نبی ہوں میرا احکام پر عمل ہونا چاہیے، میں امام ہوں میرا اتباع ہونا چاہیے۔ یہ غریب تو نہ کہتا ہے میں خدا ہوں، نہ کہتا ہے میں امام ہوں، نہ کہتا ہے میں نبی ہوں، مگر اس کی بات ہر گھر میں چل گئی۔ توجہ کیا؟ لا الہ الا اللہ کہنے والوں نے خدا کی بات نہ مانی، محمد رسول اللہ کہنے والوں نے نبی کی بات نہ مانی، علی کو ولی ماننے والوں نے علی کی بات نہ مانی، اور کسی کا ایمان اس خط لکھنے والے پر نہیں تھا، اور اس کی بات سب نے مان لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب نے عظمتوں کا، حقیقتوں کا سہارا لیا۔ اس نے گھبرائیے نہیں، اس نے وہم کا سہارا لیا، یہ جانتا ہے کہ قومی زندگی میں وہم کا مرتبہ کیا ہے اور حقائق کا مرتبہ کیا ہے۔ یہ تو خالی سوچنے کی باتیں ہیں جو ہر آدمی کہتا ہے ہم حقائق سے ہٹ کے تو کوئی ماننا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہم حقائق کے علاوہ کسی بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، مگر جہاں وہم سامنے آیا وہیں سے برانداختہ ہو گیا۔ تو یہی فرق ہے اہل دنیا کی تبلیغ میں اور مذہب کی تبلیغ میں۔ دنیا اپنے کاموں کا سنگ بنیاد وہم پر رکھنا چاہتی ہے، مذہب اپنے حقائق کا سنگ بنیاد یقین پر رکھنا چاہتا ہے۔ وہم کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، یقین کا اعتبار ہوتا ہے۔ مذہب یہ نہیں چاہتا کہ ہم تمہیں اوہام میں گرفتار کر دیں، آج نہیں کل جب تمہیں توفیق ہوگی تب راستے پر آؤ گے، مگر جب حقیقت کو پہچان لو گے تو حقیقت حقیقت رہے گی، وہم وہم رہے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ اوہام کے ذریعے کسی کو راستے بلائے، ہم چاہتے ہیں کہ حقائق کے ذریعے راستے بلائے۔ دنیا کے باطل افراد اپنی باتوں کو منوانے کے لیے اوہام کا سہارا لیا کرتے ہیں، مذہب اپنے حقائق پر اتنا اعتبار رکھتا ہے کہ کسی وہم کو درمیان میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک